بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، سبق نمبر 3 اخلاق حسنہ، پہلے لیکچر میں ہم نے اس کے مصنف کے بارے میں جانا اور سبق کی آدھی پڑھائی کی۔ سبق کی ابتدا کچھ ایسے ہوئی کہ کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اخلاق کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ کیسے ہیں، ان کی عادتیں کیسی ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی عملی تفسیر ہیں۔ پھر قرآن کی شہادت کے نبی حسن اخلاق کے بہت بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی جانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادتیں تھیں ان میں وہ بہت خاکسار، ملنسار، مہربان اور رحم دل تھے، اور ایک صحابی کی شادی پر اور اس کے پاس ولیمے کا سامان نہیں تھا تو اس کو اپنے گھر سے آٹے کا جو تھیلا تھا وہ منگوا کے دیا۔ پھر وہ فیاض تھے اور دنیا کے مال و دولت سے ان کو بے تعلقی تھی، اس وقت تک گھر میں نہیں آتے تھے جب تک کہ سب خیرات نہ کر دیتے۔ اور فدق کے رئیس کا ذکر ہے کہ کیسے اس نے 4 اونٹ پہ غلہ بھیجا تو آپ نے جب تک وہ سب خیرات نہ کر دیا آپ گھر پہ نہیں آئے۔ ہم نے یہ جانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہمان نواز تھے، اور اس کا ذکر ہے کہ ان کے مہمانوں میں مشرک، کافر، مسلمان سب شامل ہوتے تھے اور خود خاطرداری کرتے تھے۔ اگلے صفحے پہ ہم نے ان کے جو گھریلو عادتیں تھیں ان کے بارے میں جانا کہ وہ گھر میں کیسے رہتے تھے، تو وہ اپنے گھر کے سارے کام خود کرتے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے سی لیتے تھے، جوتے گانٹھ لیتے تھے، اور کسی کے ساتھ بھی برتری میں نہیں رہتے تھے، مزدوروں کے ساتھ ان کے برابر میں بیٹھتے تھے۔ غریبوں کے ساتھ جو ان کا سلوک تھا وہ ایسا تھا کہ دوسروں کو ان کی جو غریب تھے اپنی غریبی محسوس نہیں ہوتی تھی، اور وہ دعا مانگا کرتے کہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر رکھ۔ اس کے علاوہ جو جن لوگوں کا ذکر ہے ان میں مظلوموں کا ذکر ہے کہ کیسے مظلوموں کی فریاد سنتے تھے اور انصاف کرتے تھے۔ مقروضوں کا ذکر ہم نے پڑھا کہ کیسے مقروض جو ان سے اگر کوئی فوت ہو جاتا تھا تو اس کا قرض ادا کرتے تھے، اور اس کی وراثت میں بھی کہتے تھے کہ میں اس میں کوئی مجھے طلب نہیں ہے، مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ وارثوں کا حق ہے۔ بیماروں کا ذکر ہے کہ بیماروں کو کیسے تسلی کرتی تھی۔ ہمسایوں کے حقوق بیان کیے ہیں، ہمسایوں سے ان کا کیسا سلوک تھا، بچوں سے محبت، عورتوں کا احترام، اور لاسٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ رحمت عالم جو ان سے تھے وہ جانوروں کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کرتے تھے اور ان سے بھی زیادتی کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ یہاں تک جتنا ہم نے پڑھا تھا اس کا خلاصہ ہے، آگے پڑھائی کرتے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں امیر و غریب سب برابر تھے۔ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت چوری کے جرم میں گرفتار ہوئی۔ لوگوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت چاہتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، ان سے محبت تھی، انہیں سفارش کروائی ان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ان کو وسیلہ بنایا کہ نبی پاک سے کہیں کہ اس کو معاف کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے فرمایا، تم سے پہلے کی قومیں اس لیے برباد ہو گئیں، تباہ ہو گئیں، خستہ حال ہو گئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور جب معمولی آدمی جرم کرتا تو وہ سزا پاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 برس آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارے، مگر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کبھی ڈانٹا، نہ مارا، نہ یہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عمر کبھی کسی کو نہیں مارا، اور یہ کیا عجیب بات ہے، عجیب انوکھی بات ہے، دلچسپ بات ہے کہ ایک فوج کا جرنیل جس نے مسلسل 9 برس لڑائیوں میں گزارے اور جس نے کبھی لڑائی کے میدان سے منہ نہیں موڑا، یعنی کہ بھاگے نہیں وہاں سے، اپنے دشمن پر کبھی تلوار نہیں اٹھائی اور نہ اپنے ہاتھ سے کسی پر حملہ کیا، احد کے میدان میں جب ہر طرف سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں، تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی تھی، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ کھڑے تھے، اور جان نثار یعنی جان قربان کرنے والے جو آپ سے محبت کرنے والے تھے وہ دائیں بائیں کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ اسی طرح حنین کی لڑائی میں اکثر مسلمان غازیوں کے پاؤں اکھڑ چکے تھے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کی طرح اپنی جگہ کھڑے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں، لڑائی کے اکثر مارکوں میں، جنگوں میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ہوتے تھے جہاں بڑے بڑے بہادر کھڑا ہونا اپنی شجاعت کا آخری کارنامہ سمجھتے تھے، شجاعت دلیری کا، مگر ایسے خوفناک مقاموں میں رہ کر بھی دشمن پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ سال ہر سال کی ناکامی کی تکلیفوں کے بعد بھی کبھی مایوسی نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رہ نہ پائی۔ یہ سال ہر سال کی ناکامی کیا ہے؟ جب نبوت کا اعلان ہوا تو انہیں بہت سی مشکلات کا، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اور مایوسی اس حد تک تھی کہ ہر طرف سے
مصائب ہی مصائب تھے، لیکن اس حالت میں بھی انہوں نے کبھی بھی اپنے اللہ پہ بھروسہ نہیں چھوڑا اور مایوسی ان کے دل میں گھیرا نہیں ڈال سکی۔ اور آخر وہ دن آ گیا جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے سارے عرب پر چھا گئے۔ مکے کی تکلیفوں سے گھبرا کر ایک صحابی نے درخواست کی، یا رسول اللہ، آپ ہم لوگوں کے لیے کیوں مدد کی دعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کو آروں سے چیرا گیا، ان کے بدن پر لوہے کی کنگھیاں چلائی گئیں جس سے گوشت پوست سب کٹ جاتا، لیکن یہ تکلیفیں بھی ان کو حق سے نہ پھیر سکیں۔ خدا کی قسم، دین اسلام اپنے کمال کے مرتبے پر پہنچ کر رہے گا، یعنی کہ عروج حاصل کر کے رہے گا، کبھی اس پہ زوال نہیں آئے گا، یہاں تک کہ سنا یمن سے حضر موت تک ایک سوار اس طرح بے خطر چلا جائے گا کہ اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ اب سنا یمن سے حضر موت تک، یہ کیا ہے؟ یہ سنا ملک یمن کا شہر ہے جس میں بکثرت باغ ہیں، اور خضر موت ملک کا دوسرا کنارہ ہے، شمالی عرب کا ایک قصبہ ہے۔ یہاں تک ہر شخص بے خوف و خطر چلے گا اور اس سے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عزم، ارادہ اور استقلال، یعنی ثابت قدمی پہ قائم رہنا یاد ہوگا جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جواب دیا تھا، چچا جان، اگر قریش میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی حق کے اعلان سے باز نہ آؤں گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بھوکا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے کسی کے ہاں کہلا بھیجا، جواب آیا، گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے گھر میں آدمی بھیجا، وہاں سے بھی یہی جواب آیا۔ غرض 8-9 گھروں میں سے کہیں پانی کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہیں نکلی۔ ایک دن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک میں ٹھیک دوپہر کو گھر سے نکلے۔ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ یہ دونوں بزرگ بھی بھوکے تھے، یعنی کافی دنوں سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے۔ ان کو خبر ہوئی، اطلاع ملی تو دوڑے آئے، بھاگے آئے، باغ سے جا کر کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ لائے اور سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک بکری ذبح کی اور کھانا تیار کیا اور سامنے لا کر رکھ دیا۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا، یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بھجواؤ، یعنی ان کے گھر بھجوا دو، اس کو کئی دن سے کھانا نصیب نہیں ہوا، یعنی وہ بھی کئی دنوں سے بھوکی ہیں۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وفات پائی تو حالت یہ تھی کہ آپ کی ذرا 3 سیر جو پر ایک یہودی کے پاس گروی تھی۔ جن کپڑوں میں وفات ہوئی ان میں اوپر تلے پیوند لگے ہوئے تھے۔ مزاج مبارک میں سادگی بہت تھی، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سادہ مزاج تھے، بناوٹ نہیں تھی ان میں۔ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، اٹھنے بیٹھنے کی چیز میں تکلف پسند نہیں تھا، بناوٹ پسند نہیں تھی، ظاہرداری کے وہ خلاف تھے۔ تکلف کا یہ مطلب ہے جو سامنے آ جاتا وہ کھا لیتے، پہننے کے لیے موٹا جھوٹا جو مل جاتا اس کو پہن لیتے۔ موٹا جھوٹا یعنی کہ ادنا یا عالی معمولی کسی بھی قسم کا جو بھی کپڑا ہوتا وہ پہن لیتے تھے۔ زمین پر چٹائی جو بوری زمین پہ بچھاتے ہیں، فرش پر جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ خدا کی نعمتوں سے جائز طور پر فائدہ اٹھانے کی اجازت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور دی، لیکن تن پروری اور عیش نہ اپنے لیے پسند فرمایا نہ عام مسلمانوں کے لیے۔ نعمت جون سی ہے اس کا مطلب ہے کہ اعلیٰ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے مال و دنیا میں ہمیں دیا ہے اس کی ذکر ہے کہ یہ خدا کی نعمتیں ہیں، اور درست طریقے سے جائز طور پہ درست طریقے سے شرع کے مطابق ان سے فائدہ اٹھانے کی اجازت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، لیکن تن پروری کہتے ہیں خود غرضی کو، اور عیش آرام سکون خوشحالی کی جو زندگی ہے وہ نہ اپنے لیے پسند فرمائی ہے اور نہ مسلمانوں کے لیے۔ آگے دیکھتے ہیں صفائی کے بارے میں ان کا کیا نظریہ تھا، خاص خیال رہتا تھا۔ ایک شخص کو میلے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا کہ اس سے اتنا نہیں ہوتا کہ کپڑے دھو لیا کرے۔ گفتگو
ٹھہر ٹھہر کر فرماتے تھے، گفتگو بات چیت جو کرتے تھے رک رک کر کرتے تھے تاکہ ان کی باتیں تمام جو مسلمان ہیں وہ سمجھ لیں۔ ایک ایک فکرہ الگ ہوتا تھا، کسی کی بات کاٹ کر گفتگو نہ فرماتے، بات کو روکتے نہیں، پوری بات سنتے تھے، جو بات ناپسند ہوتی اس کو ٹال دیتے تھے، ٹال دینا درگزر کرنا، اس کو چھوڑ دینا، زیادہ تر چپ رہتے اور بے ضرورت گفتگو نہ فرماتے، ہنسی آتی تو مسکرا دیتے۔ اب دنیا کے بارے میں ان کا کیا تھا کہ دنیا سے ان کو اتنا لگاؤ نہیں تھا، اگرچہ دنیا سے بے رغبتی کے باوجود آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو خشک مزاجی اور روکھا پن پسند نہ تھا۔ دنیا کی ان کو آرزو نہیں تھی، اس کا یہ مطلب ہے کہ دنیا سے ان کو آرزو نہیں تھی، لیکن جس شخص کو دنیا سے آرزو نہیں ہو وہ روکھا ہو جاتا ہے اور اس میں مزاج میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں، وہ خوش مزاج تھے اور روکھا پن نہیں تھا، صاف جواب دینا جو ان سے ان کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ کبھی کبھی دلچسپی کی باتیں فرماتے، دلچسپی یعنی دل لگے کی باتیں جس سے جو ساتھی ہیں وہ محظوظ ہوں۔ ایک بار ایک بڑھیا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، بڑی عورت، اور جنت کے لیے دعا کی خواہش کی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھیاں جنت میں نہ جائیں گی، یعنی کہ بوڑھی عورتیں جو ان سی ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکیں گی۔ اس کو بہت رنج ہوا، بہت دکھ ہوا، روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اس سے کہہ دو کہ بڑھیاں جنت میں نہ جائیں گی مگر جوان ہو کر جائیں گی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحظہ، ہر دم، ہر لمحہ خدا کی یاد میں لگے رہتے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، غرض ہر وقت اس کی خوشی کی تلاش رہتی اور ہر حالت میں دل و زبان سے اللہ کی یاد جاری رہتی۔ رات کا بڑا حصہ خدا کی یاد میں بسر ہوتا گزرتا، کبھی پوری رات نماز میں کھڑے رہتے اور بڑی بڑی صورتیں پڑھتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے پیغمبر تھے، بہت عزیز پیغمبر تھے، پھر بھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ میرے اوپر کیا گزرے گی روز حشر کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روتے روتے اس قدر ہچکیاں بند گئی تھیں کہ معلوم ہو رہا تھا کہ چکی چل رہی ہے یا ہانڈی ابل رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہچکیاں بندھنا کا مطلب ہے کہ رونے سے سانس کا آواز کے ساتھ رکنے لگنا، مطلب وہ اس قدر رو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ ان کی ہچکی بن گئی۔ ایک بار آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے، جنازے کا مطلب ہے کہ میت دفنانے کے لیے جو لے کے جاتے ہیں اس میں آپ شریک تھے، قبر کھودی جا رہی تھی، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور یہ منظر دیکھ کر رونے لگے، یہاں تک کہ زمین تر ہو گئی۔ پھر فرمایا، بھائیو اس دن کے لیے سامان کر رکھو، یعنی اپنے نیک اعمال تیار کرو اور اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ مشقی سوالات میں ہمارے پاس جو پہلا سوال ہے وہ درست جواب پر نشان لگائے ہیں۔ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی قرآن مجید کی تھی۔ عملی تفسیر، فدق کے رئیس نے غلہ بھیجا 4 اونٹوں پر۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصل کا میوہ سب سے پہلے عطا فرماتے کم عمر بچے کو۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا عرصہ لڑائیوں میں بسر ہوا 9 برس۔ حضرت ابو ایوب انصاری کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے کی خبر ہوئی تو وہ باغ سے جا کر کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ لائے۔ عزیز طلباء، مشقی سوالات میں ہمارے پاس پہلا سوال ہے کہ کس سے پوچھا گیا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ شسخی ہے حضور انور کے اخلاق۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ دوسرا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کس نوعیت کے کام کاج کرنے کو آر نہیں سمجھتے تھے؟ شسرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور گھریلو نوعیت کے کام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہتے تو گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے، اپنے پھٹے کپڑے آپ سی لیتے، اپنے پھٹے جوتے کو خود گانٹھ لیتے، بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دھوتے۔ ان تمام کاموں کو خود کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آر، کوئی شرمندگی محسوس نہیں سمجھتے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس، مسجد نبوی کے بنانے اور خندق کے کھودنے میں آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کردار ادا کیا؟ مسجد نبوی کے بنانے اور خندق کھودنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، مسجد نبوی کی سن 1 ہجری ربیع الاول میں تعمیر ہوئی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کا سنگ بنیاد رکھا، خود اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے۔ اور جو خندق کا ذکر ہے وہ ہے کہ غزوہ خندق میں مدینہ کے ارد گرد خندق کھودنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کے ساتھ مل کر کام کیا۔ سوال نمبر 4 ہمارے پاس ہے، اگر کسی ایسے شخص کا انتقال ہوتا جس کے ذمہ قرض ہوتا اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد تھا؟ مقروض کا انتقال اور ارشاد نبوی شسرخی لکھیں گے۔ مقروض شخص کے انتقال پر حکم تھا کہ جو مسلمان مر جائے اور اپنے ذمے قرض چھوڑ جائے تو مجھے اطلاع دو، میں اس کو ادا کر دوں گا، اور جو وہ ترکہ چھوڑ جائے وہ وارثوں کا حق ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ مشقی سوالات میں ہمارے پاس جو آخری سوال ہے وہ ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسیوں کے بارے میں کیسا سلوک روا رکھنے کا فرمان ہے؟ شسرخی ہے پڑوسیوں کے بارے میں سلوک اور فرمان رسول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمسایوں کی خبر گیری فرماتے، ان کا حق پورا کرنے کی تاکید فرماتے۔ ایک دن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجمع میں سے آپ نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، کون یا رسول اللہ؟ فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو۔ اس طلباء سبق کی پڑھائی اور مشقی سوالات کی رہنمائی میں پہلے 2 سوالات کی ہم نے رہنمائی حاصل کی، باقی سوالات کے لیے نئے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔